بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی خوابیدہ عذاب، جس کے مصنف ہیں محمد فاروق انجم۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ راشد نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور ماتھے پر پسینے کی خفیف نمی دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سا خوف عیاں تھا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر سے گھڑی اٹھا کر کمرے کی ہلکی روشنی میں وقت دیکھا اور پھر گھڑی اسی جگہ رکھنے کے بعد جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر چند گھونٹ پیے اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے پہلو میں لیٹی ہوئی اپنی بیوی نازیہ کی طرف دیکھا جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لیں۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے کی وجہ وہ خواب تھا جسے اس نے پچھلے 12 دن میں تیسری بار دیکھا تھا۔ ایک ہی خواب کو تیسری بار دیکھ کر وہ پریشان ہی نہیں بلکہ خوف زدہ بھی ہو گیا۔ وہ خواب میں دیکھتا تھا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر موجود ہے جس کی ایک ایک دیوار اور راستہ اسے اچھی طرح ذہن نشین ہو چکا تھا۔ اس جگہ وہ ایک لڑکی کو چھری سے وار کر کے قتل کر رہا ہے۔ لڑکی کی چیخیں اس کی سماعت میں ابھی تک موجود تھیں۔ اسے لڑکی کی چیخوں کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس آواز سے مانوس ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آواز کس لڑکی کی تھی۔ خواب میں اس نے لڑکی کا چہرہ بھی پوری طرح سے نہیں دیکھا، اس لیے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خواب میں کس لڑکی کو قتل کر رہا ہے۔ ایک ہی خواب کو ایک ہی طرح تیسری بار دیکھنا پریشان کن ہی نہیں بلکہ اب اذیت کا باعث بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے اس خواب کا تذکرہ نازیہ سے بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب تیسری بار اسے خواب کو دیکھنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا تذکرہ وہ نازیہ سے ضرور کر دے گا۔ اس کے دماغ میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید نازیہ سے اس خواب کا تذکرہ کرنے سے اس کی پریشانی اور خوف کم ہو جائے۔ راشد نے ایک بار پھر وقت دیکھا۔ رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے معدوم ہو چکی تھی اور اس کی سوچ کا محور وہ خواب تھا۔ راشد بیڈ سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ایسا خواب بار بار کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی پریشان ہو رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے کی ہلکی روشنی بھی بند کر دی اور کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ وہ سونا چاہتا تھا، وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اندھیرا کرنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل کروٹیں لیتا رہا اور پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ راشد کو اس کی بیوی نازیہ نے جگایا۔ راشد نے آنکھیں ملتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو نازیہ بولی، صبح کے 10 بج گئے ہیں، اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ 10 بج گئے ہیں؟ راشد یکدم سیدھا ہو گیا۔ اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کون سے آفس جانا ہے؟ نازیہ نے گویا اسے یاد دلایا تو راشد ڈھیلا پڑ گیا۔ ہاں، مجھے کون سا آفس جانا ہے؟ راشد نے مرجھایا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ نہا لیں، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ نازیہ نے کھڑکی کے آگے پڑے پردوں کو کھینچ کر ایک طرف ہٹایا تو دن کی روشنی سے کمرہ اور بھی روشن ہو گیا۔ پراپرٹی ڈیلر کا فون تو نہیں آیا؟ راشد نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا تو نہیں ہے، کیا اس کا فون آنا تھا؟ نازیہ نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں 9:30 بجے تک فون کروں گا، اس کے پاس پلاٹ خریدنے کے لیے کوئی گاہک ہے، راشد نے بتایا۔ 10-11 بجے تو یہ لوگ آتے ہیں، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ نازیہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور راشد کمرے میں ملحقہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں وہ خواب بالکل بھی نہیں تھا جس خواب کو اس نے رات تیسری بار دیکھا تھا، مگر اس نے نازیہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ راشد کی نازیہ سے 1.5 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ نازیہ پڑھی لکھی تھی اور شادی سے قبل وہ اپنے انکل کے پراپرٹی آفس میں کام بھی کرتی رہی تھی۔ نازیہ کے انکل کا پوش علاقے میں اسٹیٹ ایجنسی کا آفس تھا۔ نازیہ وہاں آنے والی فیملیز کو گھر دکھاتی اور ان کے ساتھ خریداری کے معاملات بھی طے کرتی۔ نازیہ کے انکل نے جو اس کے ساتھ کمیشن طے کیا تھا وہ بھی ہر ماہ اسے اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ پراپرٹی کیسے بیچی اور خریدی جاتی ہے اس کے داؤ پیچ سے نازیہ خوب واقف ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کی شادی ہو گئی۔
راشد ان دنوں پریشان تھا کیونکہ وہ جس پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کے جنرل مینیجر کے ساتھ اس کی منہ ماری ہو گئی تھی اور اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے راشد کو نوکری سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب نوکری کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کرے گا۔ اس کے پاس کاروبار کرنے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک پلاٹ تھا، وہ اسے فروخت کر کے کاروبار کرنا چاہتا تھا، لیکن کئی پراپرٹی ڈیلرز کو کہنے کے باوجود اس کا وہ پلاٹ فروخت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے راشد کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جن پراپرٹی ڈیلرز کو نازیہ جانتی تھی اس نے ان کو بھی کہہ رکھا تھا، لیکن فی الحال پلاٹ کا کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ راشد نہانے کے بعد باتھ روم سے باہر نکلا تو نازیہ ہاتھ میں موبائل فون لیے کھڑی تھی۔ راشد کے باہر آتے ہی وہ بولی، پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پلاٹ دکھا دیا ہے اور ایک شخص پلاٹ خریدنے کے لیے راضی ہے۔ بہت خوب، راشد خوش ہو گیا۔ وہ آدھے گھنٹے تک اس شخص کو لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر اطمینان سے ڈیل کریں گے۔ نازیہ نے بتایا، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے دفتر میں بلا کر ڈیل کر لیتا؟ راشد نے کہا، ایسا پراپرٹی ڈیلر تب کرتے ہیں جب وہ اپنی کسی پارٹی کو خفیہ رکھنا چاہتے ہوں تاکہ کوئی دوسرا پراپرٹی ڈیلر نہ دیکھ لے اور ہماری پارٹی مارکیٹ میں عیاں نہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص پراپرٹی ڈیلر کا قابل بھروسہ انویسٹر ہوگا، نازیہ نے بتایا۔ ہاں بھائی، تم بھی یہ کام کرتی رہی ہو، پراپرٹی ڈیلروں کے خفیہ ہاتھوں کو خوب جانتی ہو۔ راشد مسکرایا۔ باتیں چھوڑو اور ناشتہ تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ نازیہ نے راشد کا موبائل فون بیڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ راشد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال خشک کر رہا تھا کہ اچانک اسے وہی خواب یاد آ گیا۔ اس کی سماعت میں نسوانی چیخیں سنائی دینے لگیں جو وہ خواب میں سن چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہ منظر بھی اسے دکھائی دینے لگے جو وہ خواب میں دیکھتا رہا تھا۔ راشد کا چہرہ پریشانی میں ڈوب گیا۔ وہ کھڑا سوچنے لگا کہ جانی پہچانی وہ آوازیں کس عورت کی تھیں؟ کیا وہ سب کچھ نازیہ کو بتا دے؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، باہر سے نازیہ کی تیز آواز آئی اور سوچتے سوچتے راشد نے تولیہ ایک طرف رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک پون گھنٹے کے بعد بیل ہوئی تو راشد نے دروازہ کھولا۔ سامنے خوش پوش پراپرٹی ڈیلر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اس وقت راشد کی کھلی ہوئی باتیں مرجھا سی گئیں جب پراپرٹی ڈیلر ناصر کے ساتھ آیا ہوا شخص سامنے آیا اور ناصر نے تعارف کروایا، یہ نواز صاحب ہیں اور آپ کا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ راشد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بادل نخواستہ مصافحہ کیا، جبکہ نواز کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ راشد تذبذب میں مبتلا انہیں اندر لے آیا۔ ناصر بیٹھتے ہی بولا، بات یہ ہے کہ ان کو جلدی ہے، اس لیے ہم چائے وغیرہ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کام کی بات پر آتے ہیں۔ نواز صاحب نے وہ پلاٹ تو دیکھ لیا ہے، ان کو پسند بھی ہے اور یہ اسے خریدنا چاہتے ہیں، وہ بھی کیش میں، یعنی پلاٹ خریدنے کے لیے یہ کوئی وقت نہیں لیں گے۔ آپ کی بتائی ہوئی قیمت بھی میں نے بتا دی ہے، اب آپ روبرو سودا کر لیں۔ سودا کیا کرنا ہے ناصر صاحب؟ انہوں نے اس پلاٹ کی جو قیمت مانگی ہے میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ نواز اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ لیجئے، پھر تو سودا ہو گیا۔ ناصر یکدم خوشی سے اچھلا۔ میں اب اس پلاٹ کی وہ قیمت نہیں لینا چاہتا، راشد نے متانت سے کہا۔ کیا مطلب؟ ناصر چونکا۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے مجھے ایک دوسرے پراپرٹی ڈیلر کا فون آیا تھا، وہ اس پلاٹ کو آپ سے زیادہ پیسوں میں خریدنا چاہتا ہے، راشد نے بتایا۔ 1-2 لاکھ کی بات ہے تو میں وہ بھی دے دیتا ہوں، نواز نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں بے نیازی تھی، جیسے اتنی رقم اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ لو، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس بار بھی ناصر کھل اٹھا۔ اسے اپنا کمیشن پکا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، مجھے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں، راشد نے خشک لہجے میں کہا۔ کتنے زیادہ مل رہے ہیں؟ ناصر نے پوچھا۔ یہ چھوڑیں کہ مجھے کتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، فی الحال میں اس پارٹی سے ڈیل کروں گا۔ اگر میرا اس سے سودا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کی پیشکش پر سوچوں گا۔ راشد نے ایسے کہا جیسے اب وہ چاہتا ہو کہ وہ دونوں اٹھ کر چلے جائیں۔ راشد صاحب، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے آپ نے ہمیں گھر بلا لیا، اب جب کہ سودا بھی ہو رہا ہے اور آپ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے، آپ کسی اور پارٹی کو بیچ میں لے آئے ہیں۔ ناصر نے بھی سنجیدگی اختیار کر لی۔ ادھر آپ کا فون آیا اور آپ کے فون کے بعد دوسرے پراپرٹی ڈیلر کا فون آ گیا۔ جو بات تھی میں نے آپ کو بتا دی، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔
ہم پھر ملاقات کریں گے۔ راشد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ناصر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں۔ نواز اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ ان سے بات ہونے کے بعد آپ سے بات ہوگی، راشد نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں 5 لاکھ روپے اور بڑھا دیتا ہوں، نواز نے کہتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ دوسری کے اوپر رکھ لی۔ لیجئے، اب تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک بار پھر ناصر کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ مجھے جانا ہے، ان باتوں میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، راشد نے خشک لہجے میں کہا، اور دم بخود ناصر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ نواز بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں راشد صاحب، اس وقت پراپرٹی کے کام میں بہت بحران ہے، بیچنے کے لیے سب کھڑے ہیں اور خریدار کوئی بھی نہیں ہے، وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس آفر کو غنیمت جانیں۔ ناصر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم پھر بات کریں گے۔ راشد کے لہجے میں کوئی تغیر نہیں آیا اور اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سپاٹ ہو گیا۔ ناصر اور نواز کو جانا ہی پڑا۔ راشد دروازے کی طرف چل پڑا۔ دونوں کے جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سامنے نازیہ کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نازیہ نے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ راشد چلتا ہوا کرسی کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ نقد پیسوں میں ہمارا پلاٹ بک رہا تھا، اور وہ بھی اس کی اصل قیمت سے 5 لاکھ روپے زیادہ میں، اور تم نے جھوٹا بہانہ کر دیا۔ نازیہ کو اس پر حیرت ہو رہی تھی۔ راشد چند ثانیے چپ بیٹھا سوچتا رہا اور پھر متانت سے بولا، جانتی ہو کہ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ کون تھا جو میرا پلاٹ خریدنا چاہتا تھا؟ کون تھا؟ نازیہ نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا۔ وہ نواز تھا، میرا کلاس فیلو نواز، جس نے پڑھائی کے دوران میں ہمیشہ مجھ پر روب ڈال کر رکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے مجھے ذلیل کرنے کا کبھی کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ اس نے ایک بار اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اتنا پیٹا تھا کہ مجھے 3 دن تک ہسپتال میں رہنا پڑا۔ راشد چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کرب عیاں ہو گیا۔ پھر وہ بولا، مجھے نواز سے نفرت ہے، اتنی نفرت جتنی کوئی شاید ہی کسی سے کرتا ہو۔ اپنے گھر میں اس کا وجود میں نے کیسے برداشت کیا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ مجھے اس پلاٹ کی ڈبل قیمت بھی دیتا تو میں اسے وہ پلاٹ نہ بیچتا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور شاید وہ بھی مجھے پہچان گیا، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے انجان بنے رہے۔ شاید تم نے غور نہیں کیا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کیسی تضحیک آمیز چمک تھی۔ تمہارا ماضی، تمہاری نفرت، سب کچھ ایک طرف، لیکن یہ سوچو کہ اس وقت ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری جمع پونجی ختم ہو رہی ہے، اور وہ پلاٹ جتنی جلدی بک جائے ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے، اور تم اپنی ضرورت کو بھول کر نفرت کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو۔ ہمیں کیا وہ نواز ہے یا زید ہے، ہم کو وہ پلاٹ بیچنا ہے اور بس۔ اس کی بات سن کر نازیہ بولی۔ راشد نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور غصے سے بولا، میں اپنا پلاٹ اس ذلیل آدمی کو نہیں بیچوں گا، کسی بھی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ پراپرٹی اس وقت مندی کا شکار ہے۔ کتنے ہفتوں کے بعد ایک خریدار آیا تھا اور اسے تم نے اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ نازیہ کے لہجے میں تعصب تھا۔ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، لیکن اپنا پلاٹ اسے نہیں بیچوں گا، ہرگز نہیں بیچوں گا۔ راشد غصے سے چیخا اور اٹھ کر چلا گیا۔ نازیہ کھڑی غصے سے تل ملاتی رہی۔ رات تک ناصر کی راشد کو 4 بار فون کال آ چکی تھیں، اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے راشد اپنا پلاٹ نواز کو فروخت کرنے کے لیے رضامند ہو جائے، لیکن ہر بار راشد یہی کہتا رہا کہ ابھی اس کی ایک دوسری پارٹی سے بات چیت چل رہی ہے۔ دوسرے دن ناصر نے پھر راشد کو فون کر دیا۔ اس بار بھی راشد نے کچھ ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد راشد کو ناصر کی طرف سے فون آنا بند ہو گئے۔ 4 دن گزر گئے اور کسی دوسری پراپرٹی ڈیلر کی طرف سے بھی کوئی فون نہیں آیا۔ راشد خود بھی ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا، لیکن کوئی خریدار نہیں تھا۔ ہر پراپرٹی ڈیلر بحران کا رونا رو رہا تھا۔ ہر ایک کے پاس گاہک نہ ہونے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر تو اتنا مایوس تھا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ پراپرٹی کا کام اب ختم ہو گیا، انویسٹر دوسرے کاموں کی طرف چلا گیا ہے۔ ایسی باتیں سن کر راشد مایوس ہو گیا، مگر پھر بھی وہ نواز کو اپنا پلاٹ کسی قیمت پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راشد کی پریشانی بڑھ گئی۔ جمع پونجی اب اتنی رہ گئی تھی کہ راشد سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس رات کھانے کی میز پر نازیہ نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بینک میں کتنے پیسے بقایا رہ گئے ہیں؟ ہاں، راشد نے مختصراً اسبات میں گردن ہلا دی۔ ہم اور کتنے دن گزارا کر سکتے ہیں؟ نازیہ سنجیدہ تھی۔
کوئی نہ کوئی بہتری نکل ہی آئے گی۔ راشد بولا، کیسے بہتری نکلے گی؟ ہمارے پاس اس پلاٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے جہاں سے ہم پیسہ حاصل کر سکیں۔ نازیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، راشد بولا۔ تم اپنی ضد چھوڑ دو اور اپنا پلاٹ نواز کو بیچ دو، نازیہ نے سمجھایا۔ شٹ اپ، خبردار اگر تم نے اس کا نام لیا یا مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں اپنا پلاٹ اسے بیچ دوں۔ میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا لیکن اسے پلاٹ نہیں بیچوں گا۔ اس کی بات سن کر راشد سیخ پا ہو گیا۔ اور اگر نواز کسی اور پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلا گیا اور کسی اور کو سامنے کھڑا کر کے وہ پلاٹ خرید لیا تو تم کیا کرو گے؟ نازیہ کو اس بات نے راشد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات تو اس کے دماغ میں آئی ہی نہیں تھی۔ ہاں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، راشد سوچتے ہوئے بولا۔ پھر کیا اس خوف سے تم اپنا پلاٹ کسی کو بھی نہیں بیچو گے؟ نازیہ نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ میں اس سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ میں برباد ہو جاؤں گا لیکن اسے پلاٹ نہیں بیچوں گا۔ وہ مجھ سے پلاٹ خرید کر میرے سینے پر کھڑا ہو کر ہنسے گا۔ راشد نے کہا، پھر تم ایسا کرو، میرا زیور بیچ دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ میرے پاس جتنا زیور ہے اس سے کاروبار تو نہیں ہو سکتا لیکن گھر کے خرچے کے لیے کافی ہیں۔ کم از کم ہم چند ماہ آرام سے گزار لیں گے۔ نازیہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں پھر سے نوکری کی تلاش کروں گا اور ابھی اپنا پلاٹ نہیں بیچوں گا، راشد بولا۔ اب میں تمہیں نوکری نہیں کرنے دوں گی، نازیہ نے مصمم ارادے سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس نے نازیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے بزنس کا خواب دکھا کر تم پھر نوکری کرنا چاہتے ہو؟ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ویسے میرے دماغ میں ایک تجویز ہے۔ کیا تجویز ہے؟ میں اس پلاٹ کی بات اپنے انکل سے کرتی ہوں۔ ان کے پاس بڑے بڑے انویسٹر ہیں، وہ سب میرے انکل پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے کہنے پر پیسہ بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ لاہور میں ہوتے ہیں، میں ان کو اس پلاٹ کے بارے میں کہتی ہوں، وہ باہر کی پارٹی کو ہمارا پلاٹ بیچ دیں گے۔ کم از کم یہاں نواز کسی اور پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کر کے کسی اور کو فرنٹ مین بنا کر ہمارا پلاٹ تو نہیں خرید سکے گا۔ نازیہ نے اپنی تجویز بیان کی۔ تمہاری تجویز تو بہت اچھی ہے، اس طرح ہم اپنا پلاٹ دوسرے شہر کے کسی خریدار کو بیچ دیں گے۔ تم ابھی اپنے انکل سے رابطہ کرو۔ راشد فوراً راضی ہو گیا۔ اسی وقت نازیہ نے اپنے انکل کو کال کی اور پھر بولی، ان کا فون بند ہے، میں کچھ دیر کے بعد ان سے رابطہ کروں گی۔ اس بات کو آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ راشد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ نازیہ نے بتایا، انکل سے رابطہ ہو گیا ہے، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پلاٹ بیچنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اس پلاٹ کو وہاں بیٹھے بیٹھے بیچ دیں گے۔ بہت خوب، راشد خوش ہو گیا۔ ہمیں ایک بار لاہور جانا پڑے گا، نازیہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے۔ کب جانا ہے؟ راشد خوش تھا۔ شاید 1-2 دن میں، نازیہ بولی۔ تمہارے انکل پہلے خریدار کو ہمارے پاس بھیجیں گے پلاٹ دیکھنے کے لیے؟ راشد نے پوچھا۔ نازیہ سوچنے لگی، ممکن ہے کہ ایسا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، بہرحال جیسا وہ مناسب سمجھیں۔ راشد کے مرجھائے ہوئے چہرے پر توانائی آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ناصر کا فون آ گیا۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا کہ میں نے سوچا میں خود ہی رابطہ کر لوں، کیا خیال ہے بیانہ لے کر ہم آ جائیں؟ کس چیز کا بیانہ؟ اس پلاٹ کا بیانہ۔ میں نے وہ پلاٹ بیچ دیا ہے۔ بیچ دیا ہے؟ کتنے کا؟ وہ یکدم چونکا۔ اب وہ بک گیا ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے کہ کتنے کا بکا ہے۔ بہرحال آپ نواز سے کہہ دیں کہ اس پلاٹ کا خیال ذہن سے نکال دے۔ راشد نے بات ختم کرنا چاہی۔ وہ پلاٹ کس نے خریدا ہے؟ ناصر نے کریدا۔ یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے، خدا حافظ، راشد نے روکھے پن سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس فون کال نے راشد کا منہ ایسا کر دیا تھا جیسے اس نے ایک ساتھ بہت سی کڑوی چیزیں کھا لی ہوں۔ اسے نواز سے نفرت تھی۔ ماضی میں جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ ابھی تک اسے یاد تھا۔ وہ اس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے باوجود پراپرٹی ڈیلر نے نواز کے لیے اسے پھر فون کر دیا تھا۔ اس رات راشد نے خواب دیکھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک لکڑی کی بینچ پر بیٹھا ایک طرف دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک ٹرین آ کر رکتی ہے اور مسافر باہر نکلنے لگتے ہیں۔ پھر اندر سے ایک لڑکی باہر نکلتی ہے۔ اس کا چہرہ واضح نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور وہ کسی کی کال سن رہی ہے۔ جس ہاتھ سے اس نے موبائل فون پکڑا ہوا ہے اس ہاتھ کی ایک انگلی میں اس نے چمکتی ہوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اس انگوٹھی میں سفید پتھر بھی جڑا ہوا ہے۔ اچانک راشد کی آنکھ کھل گئی اور وہ آنکھیں کھول کر خالی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ راشد نے گردن گھما کر نازیہ کی طرف دیکھا، وہ کروٹ لیے سو رہی تھی۔ راشد سوچنے لگا یہ کیسا خواب تھا؟
تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بند آنکھوں سے بھی اس خواب کو محو کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن راشد آنکھیں بند کیے لیٹا رہا اور پھر اسے نیند آ گئی۔ جیسے ہی ناشتہ کرنے راشد کمرے سے باہر نکلا، نازیہ نے بتایا، ناشتہ کر کے جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں لاہور جانا ہے، انکل نے بلایا ہے۔ انکل نے بلایا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ انکل کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی، انہوں نے نقشہ دکھا کر ایک پارٹی سے پلاٹ کی بات کر لی ہے، ہم پلاٹ کا بیانہ لینے جا رہے ہیں، نازیہ نے بتایا۔ کیا واقعی؟ راشد کے چہرے پر خوشی دکھائی دینے لگی۔ ہاں واقعی، انکل کہہ رہے تھے کہ بیانہ لینے کے لیے ہم لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسٹامپ پیپر پر دستخط کرنے ہوتے ہیں، باقی رقم وہ 1 ہفتے کے بعد ہمیں دیں گے، نازیہ بولی۔ کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے کا تو سفر ہے، ابھی نکلتے ہیں، راشد نے کہا۔ ایک بات اور، بیانہ لینے کے لیے ہمیں انکل کے آفس بھی نہیں جانا پڑے گا، ان کا آدمی کاغذات لے کر جہاں ہم کہیں گے وہاں آ جائے گا، آپ کے دستخط ہوں گے، آپ بیانہ لیں گے اور ہم فارغ، نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور چٹکی بجائی۔ تمہارے انکل نے ہمیں آفس کیوں نہیں بلایا؟ راشد کو کچھ حیرت ہوئی۔ وہ بہت مصروف رہتے ہیں، میں نے بھی تقاضا نہیں کیا، کیونکہ میرے دماغ میں ایک پلان ہے، ہم وہاں سے پیسے لیں گے اور شہر گھومنے نکل جائیں گے، ویسے بھی ہمیں اپنا پلاٹ بیچنے سے غرض ہے، ان کے آفس میں جانا ضروری تو نہیں۔ یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، راشد مسکرایا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، نازیہ نے کہا، اور دونوں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو نازیہ بولی، کیا خیال ہے، ٹرین میں چلیں؟ مجھے ٹرین کا سفر اچھا لگتا ہے۔ ٹرین کا نام سنتے ہی راشد چونکا اور اسے رات والا خواب یاد آ گیا۔ اس کی اچانک خاموشی پر نازیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، چلو ٹرین میں چلتے ہیں، راشد نے حامی بھر لی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ٹرین میں بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ نازیہ بہت خوش تھی، جبکہ راشد کو مختلف وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ لاہور اسٹیشن پہنچ گئے۔ رش کچھ زیادہ ہی تھا۔ ٹرین سے باہر نکلنے کے لیے مسافروں کی دھکم پیل شروع ہو گئی۔ اس دھکم پیل میں راشد ٹرین سے پہلے اتر گیا، جبکہ نازیہ اندر ہی رہ گئی۔ راشد باہر کھڑا ہو کر نازیہ کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ مسافروں کا رش کم ہوا تو نازیہ بھی باہر نکلی، لیکن اس وقت راشد چونکا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ نازیہ نے اپنا موبائل کان سے لگایا ہوا ہے اور وہ کسی کی کال سن رہی ہے، اور جس ہاتھ میں اس نے موبائل فون پکڑا ہوا تھا، اس ہاتھ کی ایک انگلی میں اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جس کے اندر چمکدار سفید پتھر جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی راشد نے ہی نازیہ کو تحفے میں دی تھی۔ اس انگوٹھی کو خواب میں دیکھنے کے باوجود اس کا دھیان اس انگوٹھی کی طرف نہیں گیا تھا۔ راشد کا دماغ گھوما اور اسے اپنا ایک خواب سچ ہوتا دکھائی دیا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، او خدایا، کہیں میرا وہ خواب بھی سچ نہ ثابت ہو جائے جو میں کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ نازیہ ٹرین سے نیچے اتری اور راشد کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ راشد تو ایسے کھڑا تھا جیسے وہ اپنے خیالوں میں کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہو۔ یہ بھی سچ تھا کہ راشد کو پتہ نہیں چلا تھا کہ نازیہ اس کے پاس آ کر کھڑی بھی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا راشد؟ نازیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ راشد چونکا، تم آ گئی؟ کس کا فون تھا؟ رش میں سمجھ نہیں آیا۔ چلو چلتے ہیں، نازیہ نے کہا۔ اب کہاں جانا ہے؟ راشد نے دائیں بائیں دیکھا۔ یہیں کہیں بیٹھ جاتے ہیں، میں انکل کو فون کرتی ہوں، یہیں سے رقم لے کر ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں گے، نازیہ نے کہا، اور دونوں ایک طرف چل پڑے۔ نازیہ نے فون اپنے کان سے لگا لیا۔ وہ کسی سے بات کرنے لگی۔ ریلوے اسٹیشن میں لوگوں کا شور تھا اور راشد کا دھیان اپنے خواب کی طرف تھا۔ انکل کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ میں ان کا آدمی آ رہا ہے، ہم کینٹین میں بیٹھ کر کچھ کھا پی لیتے ہیں، نازیہ نے فون کان سے الگ کر کے راشد کو بتایا۔ میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، راشد پریشانی میں مبتلا تھا۔ میرا کون سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، ہم کو محض وقت گزاری کرنی ہے۔ کیا بات ہے، تم مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے تمہارا وہم ہے۔ چلو ایک ایک کپ چائے پی لیتے ہیں۔ دونوں نے کینٹین کی طرف تیز تیز قدم بڑھا دیے۔ کینٹین صاف ستھری تھی اور وہاں کچھ اور لوگ بھی براجمان تھے، جن میں خواتین بھی تھیں۔ دونوں ایک خالی میز پر بیٹھ گئے۔ راشد نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ اچانک راشد کی نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ وہاں صبح کے منظر کی ایک تصویر لٹک رہی تھی۔ راشد کا دل ایک بار پھر دھڑکا، کیونکہ وہ یہ تصویر خواب میں دیکھ چکا تھا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ خواب میں جب اس نے یہ تصویر دیکھی تھی تو تصویر کے پاس ہی کہیں آگ بھی بھڑکی تھی اور دوسرے ہی لمحے وہ آگ بجھ گئی تھی۔ راشد سوچنے لگا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟
یہ سوچتے ہوئے وہ متلاشی نگاہوں سے دائیں جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر چولہے پر چائے بناتے ہوئے آدمی پر گئی، اور عین اس وقت چولہے کی آگ یکدم بھڑکی اور اس آدمی نے فوراً گیس سلنڈر بند کر دیا اور دوسرے ہی لمحے آگ بجھ گئی۔ راشد گھبرا گیا، اسے اپنا گلا خشک ہوتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا خواب سچ ثابت ہوگا، اس کے خواب کی نشانیاں سچ ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا خواب مزید سچ ہو اور اس کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جائے، وہ اس جگہ سے چلا جائے۔ اچانک راشد ڈر گیا کیونکہ نازیہ کے موبائل فون کی بیل ہوئی تھی، اور راشد ایسے ڈر گیا جیسے جانے کیا ہو گیا ہو۔ فون کان کو لگانے سے پہلے نازیہ نے راشد کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، 1 منٹ میں کال سن کر آتی ہوں، نازیہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ راشد گھبرایا ہوا بیٹھا تھا، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کال سننے کے لیے باہر کیوں جا رہی ہے۔ 5 منٹ کے بعد نازیہ واپس آ گئی اور آتے ہی بولی، انکل کا فون تھا، انہوں نے پیسے اور کاغذات دے کر آدمی بھیج دیا ہے۔ وہ آدمی مجھے جانتا ہے کیونکہ جب میں انکل کے پاس کام کرتی تھی تو وہ بھی اس وقت کام کرتا تھا۔ مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہاں سے چلتے ہیں۔ راشد کے جسم میں بے چینی کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ نازیہ نے اطمینان سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اٹھو چلتے ہیں۔ راشد کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ واپس چلتے ہیں۔ کیا ہوا ہے راشد؟ واپس چلنا ہے، انکل کا آدمی آ رہا ہے۔ نادیہ کو اس کی بات سن کر الجھن سی ہونے لگی۔ اسی وقت ان کی چائے آ گئی۔ راشد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ عجیب سی نظروں سے دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت راشد اور بھی پریشان ہو گیا جب اس نے ایک طرف براجمان ایک عورت کی طرف دیکھا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے راشد کی نگاہ اس کے پیروں کی طرف چلی گئی۔ اس نے سنہری چپل پہنی ہوئی تھی۔ خواب میں راشد جس عورت کو قتل کر رہا تھا اس نے سنہری چپل ہی پہنی ہوئی تھی۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، کیا یہ عورت میرے ہاتھوں قتل ہوگی؟ لیکن کیوں؟ اچانک پھر نازیہ کا فون بجنے لگا اور وہ اٹھ کر اس کی طرف چلی گئی جہاں پاس ہی کھانے پینے کا سامان تیار ہو رہا تھا اور چولہا جل رہا تھا۔ راشد نے نازیہ کے اٹھنے پر خاص دھیان نہیں دیا، وہ اپنی پریشانی اور الجھن میں کھویا ہوا تھا۔ ٹھیک اس وقت راشد کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو ابھی کینٹین کے اندر آیا تھا۔ اس آدمی کو راشد نے خواب میں بھی دیکھا تھا۔ جو چہرے اس کے سامنے دھندلے تھے وہ اب واضح ہونے لگے تھے۔ راشد کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ راشد اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی آدمی ٹکرائے گا اور اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کی پن نکل جائے گی اور وہ کلائی سے اتر کر نیچے گر جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور جو ہی ایک آدمی اس آدمی سے ٹکرایا اس کی گھڑی کھل کر نیچے گر گئی۔ اب راشد کے لیے رکنا ممکن نہیں تھا۔ خواب میں جس عورت کا خون ہوا تھا وہ بھی اس جگہ موجود تھی، اور جو مناظر اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے اس کے سامنے حقیقت بن کر آ گئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا اور نازیہ پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا۔ نازیہ اس کی جانب پشت کیے کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب گیا اور عین اس کے پیچھے کھڑا ہو کر ابھی اسے مخاطب کرنے ہی والا تھا کہ اس نے سنا نازیہ کہہ رہی تھی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے نواز صاحب، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے شوہر کا پلاٹ آپ کو بیچ رہی ہوں، لیکن اب آپ 1-2 دن میں سودا پورا کر کے پلاٹ اپنے نام کروا لیں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ راشد یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں نازیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور چیخ کر بولا، تم مجھے دھوکہ دے کر اس کے ہاتھ بیچ رہی ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں، اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ راشد نے پاس پڑی تیز چھری اٹھا لی۔ نازیہ نے جیسے ہی راشد کو خون آلود نظروں کے ساتھ کھڑا دیکھا وہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن راشد نے چھری کے وار کرنے شروع کر دیے۔ نازیہ چیخی، راشد نہیں، مجھے معاف کر دو، دگنی قیمت کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی اور راشد پاگلوں کی طرح اسے مارتا رہا، اور جس مانوس آواز کو وہ خواب میں سن کر نہیں جان سکا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی، اب اس پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ چلانے کی آواز اس کی بیوی کی تھی۔ اور جب نازیہ کا بے جان خون آلود جسم زمین پر گرا، راشد نے ہانپتے ہوئے دیکھا کہ خواب میں نظر آنے والی وہ سنہری چپل نازیہ نے بھی پہنی ہوئی تھی۔